عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد طارق، میں آپ کے اسلامیات کا استاد ہوں۔ عزیز طلباء، آج ہم نے اسلامیات کا جو ٹاپک ہے موضوعاتی مطالعہ، سوال نمبر 1 قرآن پاک کا تعارف، اس کا آج ہاف پڑھنا ہے۔ ہم نے پہلا ہاف پڑھنا ہے جو کہ پیج نمبر 56 کے اوپر ہے، بک کا پیج نمبر 56 ہے، اس کے اوپر قرآن پاک کا تعارف آج ہم نے ہاف پڑھنا ہے۔ عزیز طلباء، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح سابقہ انبیاء کے اوپر کتب نازل کی، 4 بڑی آسمانی کتابیں ہیں، تو ان میں پہلے نمبر پر تورات، انجیل، زبور، اور لاسٹ نمبر پر قرآن پاک نازل کیا۔ تو قرآن پاک بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اللہ کے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور قرآن پاک ایک وقت میں نازل نہیں ہوا، مرحلہ وار 23 سالوں میں قرآن پاک نازل ہوا، اور وقفے وقفے سے نازل ہوا۔ جیسے قرآن پاک کی آیات کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنی منشا اور اپنے ارادے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن پاک کو نازل کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو قرآن پاک کی تعلیم دی۔ جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بلوا لیتے اور کاتب وحی کو بلوا کر لکھوا لیتے تھے، اور جو قرآن پاک کی موجودہ ترتیب ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ اصول اور رول کے مطابق ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رول مقرر کیا تھا اس کے مطابق صحابہ کرام نے اس کو قرآن پاک کو ترتیب دیا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ بیٹا دیکھیں، لفظ قرآن اس کو نام کیوں رکھا گیا؟ قرآن صفت مبالغہ کا صیغہ ہے، جس کا معنی ہوتا ہے بار بار پڑھے جانے والی کتاب، بار بار پڑھی جانے والی کتاب، جو زیادہ پڑھی جائے اس کو قرآن کہا جاتا ہے۔ دیکھیں بیٹا، اگر آپ دنیا کا کوئی اچھے سے اچھا ناول لے لیں، اچھے سے اچھا ڈائجسٹ لے لیں، اچھے سے اچھا افسانہ لے لیں، آپ اس کو 1 مرتبہ پڑھیں، 2 مرتبہ، 10 مرتبہ، 8 دفعہ، 10 دفعہ، 15 دفعہ، 20 دفعہ، ایون کہ آپ 100 دفعہ پڑھ لیں، لیکن جو ہی آپ اس کو اٹھائیں گے آپ کو یاد آ جائے گا، لیکن پھر بھی آپ کو دوبارہ اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ یہ بار بار پڑھا جا چکا ہے، آپ کو پڑھنے سے اس کا دل بھر جائے گا۔ لیکن قرآن پاک ایسی کتاب ہے، جتنا اس کو زیادہ پڑھو گے اتنا ہی آپ کے دل کے اندر سکون اور لطف زیادہ آئے گا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی بک اٹھا کے دیکھ لیں کہ وہ دنیا کے کسی ایک خطے میں پڑھی جا رہی ہوگی، دنیا کے کسی ایک خطے میں پڑھی جا رہی ہوگی، لیکن قرآن پاک واحد کتاب ہے جو پوری دنیا میں ہر وقت دنیا کے 24 گھنٹوں میں، یعنی دن رات کے 24 گھنٹوں میں ایک لمحے کے لیے بھی خاموشی نہیں، کوئی نہ کوئی قرآن پاک کی تلاوت کہیں نہ کہیں کسی صورت میں تلاوت اس کی جاری ہے، پڑھی جا رہی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا نام قرآن رکھا۔ قرآن پھر بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، قرآن نے خود کہا اس کا نام قرآن ہے، یعنی بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ بیٹا، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جیسے کہ پہلے میں نے عرض کیا، قرآن پاک کلام الہی ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اچھا، دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، اچھا ایک بات میں عرض کروں بیٹا، پچھلے سابقہ کتابیں جو آسمانی کتابیں نازل ہوئیں وہ ایک خاص وقت کے لیے تھیں، ایک خاص وقت کے لیے تھیں۔ جب تک وہ نبی رہا، اس کے بعد کوئی اور نبی نہیں آیا، اس وقت تک وہ قائم رہی، اس کی تعلیمات قائم رہیں۔ جب اور کتاب نازل ہوگی تو سابقہ کتاب کی جو تعلیمات تھی وہ کیا ہو گئی؟ منسوخ ہو گئی، ختم ہو گئی، تو اس کی اب اہمیت باقی نہ رہی۔ پھر اس کے بعد تورات تھی، تورات کے بعد جب انجیل آئی، انجیل کے بعد زبور آئی، پہلے زبور پھر تورات، انجیل، اس طریقے سے یہ کتابیں جب نازل ہوئیں تو اس کے بعد پھر جب قرآن پاک نازل ہو گیا تو ان سابقہ انبیاء کی جو کتابیں تھیں ان کی اہمیت باقی نہ رہی۔ آسمانی کتب ضرور ہیں لیکن ان کے اندر جو تعلیمات تھیں اب وہ ایک وقت اور ایک خاص زمانے کے لیے تھیں۔ جب وہ وقت اور زمانہ گزر گیا، اب قرآن پاک جو ہے قیامت تک کے آنے والے جتنے بھی لوگ آئیں گے سب کے لیے ذریعہ ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔
اب بات سمجھ آئی بیٹا؟ تو قرآن پاک کو جو پڑھے گا، جو سمجھے گا، جو اس پر عمل کرے گا، یہ وہ نہیں سمجھے گا کہ قرآن پاک صحابہ کے لیے نازل ہوئی تھی یا تابعین کے لیے نازل ہوئی، تبع تابعین کے لیے نازل ہوئی۔ آج بھی اگر ہم قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں، قرآن پاک کو پڑھیں، سمجھیں، اس پر عمل پیرا ہوں، تو ہمیں یہ معلوم ہو کہ قرآن پاک ہمارے لیے ہی نازل ہوئی ہے۔ دیکھیں بیٹا، قرآن پاک دنیاوی صرف اس کے اندر تعلیمات، دینی تعلیمات نہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، عبادات کا ذکر نہیں ہے، بلکہ انسان کی جو لائف ہے، لائف کے اندر جتنی بھی چیزیں اس کی اہمیت رکھتی ہیں، معاشرتی، معاشی، سیاسی، تمدنی، ثقافتی وغیرہ، ہر ایک چیز کو قرآن پاک نے الگ الگ بیان کر دیا ہے، تاکہ کوئی انسان یہ نہ کہے کہ قرآن پاک کا فلاں ٹاپک، فلاں چیز اس کے اندر یہ چیز تو نہیں پائی جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہہ دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا، اور تمہاری پر جو نعمت تھی، یہ نعمت بھی قرآن پاک ہے، میں نے تم پر کیا کر دیا، کمپلیٹ کر دیا۔ اب کوئی شخص اس کے اندر کوئی کجی نہیں دیکھ سکے گا، اس کے اندر کوئی عیب تلاش نہیں کر سکے گا۔ قرآن نے خود کہہ دیا، اس کی گواہی دی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ ریب کے ہوتے ہیں شک، تھوڑا سا شک آ جائے، قرآن پاک کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ تو قرآن یہ ہر غلطی سے، ہر خطا سے، ہر چیز سے پاک کتاب ہے، اس لیے قرآن نے خود اس کی گواہی دی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس کے اندر کسی غلطی یا کمی یا بیشی کی یا شک و شبہ کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ یہ اتھینٹک اور اللہ کے ہاں اور انسانوں کے ہاں، مسلمانوں کے ہاں کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ اگر قرآن پاک کے اندر کوئی شک کرتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو ابھی یہ بیٹا ابتدائی سا مختصر سا تعارف تھا، اب آتے ہیں ہم بک کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کی جسمانی اور فطری ضروریات کو پوری کرنے کے لیے مادی وسائل پیدا کیے۔ تو بیٹا میں نے اس کا کوشچن بنایا ہے، یہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک، پہلا کوشچن، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کون سی کتاب ہے؟ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی بیٹا آخری کتاب ہے، اس کا یہ آنسر ہوگا۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے جسمانی اور فطری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کیا اہتمام فرمایا؟ تو اس کا آنسر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے جسمانی اور فطری ضروریات پوری کرنے کے لیے مادی وسائل پیدا کیے۔ کیا کیے بیٹا؟ مادی وسائل پیدا کیے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامل رہنمائی کے لیے انبیاء مبعوث فرمائے۔ تو دیکھیں یہاں میں نے کوشچن نمبر 3 بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامل رہنمائی کے لیے کیا اہتمام فرمایا؟ تو اس کا آنسر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامل رہنمائی کے لیے انبیاء مبعوث فرمائے۔ کیا فرمائے؟ انبیاء مبعوث فرمائے اور ان پر کتابیں نازل فرمائیں۔ اب کوشچن نمبر 4 کی طرف آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے آخری نبی کون ہیں اور ان پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ اس کا آنسر کیا ہوگا بیٹا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر قرآن مجید نازل کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور تمام بنی نوع انسان کے لیے ہدایت کا دائمی ذریعہ اور تمام سابقہ آسمانی کتابوں کی کیا کرتا ہے؟ تصدیق کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے لیے بھی انبیاء مبعوث فرمائے تھے، ان میں سے بعض پر اپنی کتابیں نازل فرمائی تھیں۔ ان انبیاء کی تعلیمات، ان پر نازل شدہ کتابیں آج اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں رہی۔ میں نے پہلے بھی بتایا کہ قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا، خود فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے یہ ذکر خود نازل کیا، ہم خود ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا، باقی جو کتنی بھی کتابیں آئی ہیں، نازل ہوئی ہیں، ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود نہیں لیا۔ قرآن پاک کے اندر آپ دیکھیں بیٹا، اللہ تعالیٰ نے پچھلی سابقہ امتوں کے لیے انبیاء مبعوث فرمائے تھے، ان پر بھی بعض پر اپنی کتابیں نازل فرمائی، لیکن ان انبیاء کی تعلیمات اور ان پر نازل شدہ کتابیں آج اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہیں رہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور تمہاری طرف ہم نے یہ کتاب نازل کی اور یہ حق لے کر آئی ہے، اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں آئیں وہ ان کی تصدیق کرنے والی ہے اور جو ان کی محافظ اور نگہبان ہے۔ یہاں تک بیٹا یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا جو آج ہم نے لیکچر پڑھا۔ یہ 5 شارٹ کوشچن
4 شارٹ کوشچن آپ کو بتائے گئے۔ اس کے بعد بیٹا ہوم ورک کے طور پر آپ نے یہ جہاں تک پڑھا ہے قرآن پاک کا تعارف آپ نے اس کو یاد کرنا ہے، اور یہ شارٹ کوشچن جو ہم نے یہاں بنائے ہیں ان کو آپ نے کاپی ورک کے طور پر لکھنا ہے۔ عزیز طلبہ تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا، اور اس کے اندر بیٹا جو میں نے یہ قرآن پاک کا تعارف ہے، یہ جو آج تک ہم نے یہاں تک پڑھا ہے محافظ اور نگہبان جنہیں آیت کی ٹرانسلیشن تک آپ نے اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، ورڈ ٹو ورڈ یاد کرنا ہے، اور اس کے علاوہ مختصر سوالات یہ جو میں نے بلیک اس بورڈ کے اوپر لکھ دیے ہیں آپ نے ان کو کاپی ورک کے طور پر لکھنا ہے۔ پھر بھی اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں، تاکہ میں آپ کی بہتر رہنمائی کر سکوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔